شاید آپ کے ذہن میں سوال آئے، مجھ سے تو یہ سوال ہوا ہے، جب ہم اس طرح بات کرتے ہیں نا کہ علماء پر اعتماد کرو، وہ دین کے ماہر ہیں، تو ہمیں کہتے ہیں دین کوئی مولویوں کی میراث ہے، کہتے ہیں نا کہ دین کوئی مولویوں کی میراث ہے، پھر ہم مولوی بتائے گا، باقی کوئی نہیں بتا سکتا۔ بھائی نے بہت اچھی بات کی ہے، شاید ایسے کہتے ہیں تو میں بھی جواب دیتا ہوں۔ آپ انہیں کہنا کہ موچی بیٹھ کے کہے کہ میں دوائی دیتا ہوں، نائی بیٹھ کے کہے بھی میں آپریشن کرتا ہوں، میں آپریٹ کر سکتا ہوں، او ٹی بناتا ہوں میں اپنے آپریشن تھیٹر، تو آپ چلے جاؤ گے۔ اور وہ الٹا کہے بھائی موچی کہے واہ بھائی واہ میڈیکل کو ڈاکٹر کی میراث ہے، میں بتا سکتا ہوں، پدرم سلطان بود میرے باپ کو بہت اچھا علم تھا، آپ مان لیں گے؟ آپ کسی نائی کے پاس جائیں گے، اسے وہ کہے گا یار میں پتلی سی پتلی چیز بال ہے کیسے کاٹتے ہیں، وہ کاٹ سکتا ہوں، گردہ نہیں کاٹ سکتا، آپ کے دل کے بال درست نہیں کر سکتا، وہ تو بہت بڑی چیز ہے، چھوٹی چیز میں کر لے تو بالکل مائکرو سائز کی، تو اتنی بڑی چیز کو کیوں نہیں صحیح کر سکتا؟ تو آپ اس کی بات مان کے آپریشن کرانے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ کیوں؟ وہ کہے کوئی او ٹی پر ان سرجنوں کی میراث ہے کوئی، آپ کہیں گے چبل آدمی، اسٹوپڈ مین، دماغ اپنا درست کر، ان کی زندگیاں لگی ہیں او ٹی میں، ان کا ایکسپیرینس ہے، ان کو بڑے بڑے سرجنوں نے ان پر اعتماد کر کے ان کو باقاعدہ ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ دی ہے، وہ غلطی بھی کرے تو تیرے ٹھیک ہونے سے اچھے ہیں، اور تو ٹھیک بھی کر تو ان کی غلطی سے برا ہے تو بھائی یہ جواب آپ علماء کے لیے کیوں نہیں دیتے؟ یہی علماء کے لیے کیوں نہیں دیتے؟ آپ ادھر کیوں کہتے ہیں کہ دین میراث ہے مولویوں کی؟ تو بھائی دین لاوارث بھی نہیں ہے، یہ بھی یاد میں رکھیں، دین لاوارث بھی نہیں ہے، دین میں گنجائش ہوتی ہے۔ کئی سوال ایسے ہوتے ہیں جن کے جوابات لوگ کچھ اور سمجھتے ہیں، ہوتے کچھ اور ہیں، تو مولویوں نے بھی زندگی لگائی ہے، علماء نے بھی اس پر زندگی لگائی۔ اچھا جواب کیا دیں گے؟ جس مولوی کے پاس جاؤ وہ کہے گا میں سچا ہوں، سارے مولوی لڑتے ہیں، بتاؤ سچے کون ہیں؟ آپ مجھے ایمان سے بتائیں، یہ جو دو ڈاکٹر بیٹھے ہوں گے، ایلوپیتھک والے، ہومیوپیتھک والے یا میڈیکل والے، ان سب کی دوائی ہے کہ ایک کہے گا شربت لال پیو اشرف دوا خانے والا، ایک کہے گا جی نہیں اجمل والا پیو، ایک جڑی بوٹی سے علاج کرے گا، ایک حکیم صاحب آپ کی کسی اور دوائی سے علاج کرے گا، اور آپ نہیں فلاں چیز چاہیے تو میڈیکل والا کہے گا نہیں نہیں یہ کام نہ کرنا، انجیکشن سے ٹھیک ہوگا، وہ کہے گا نہیں انجیکشن کے معاملے میں یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر لڑتے یا نہیں لڑتے؟ بتائیں۔ اچھا کبھی آپ نے کسی ڈاکٹر کو کہا ہے کہ ہم ڈاکٹروں نے لڑنا شروع کر دیا لہٰذا ہم علاج نہیں کراتے؟ اچھا ایک اور بات بتاؤ، وکیل لڑتے ہیں یا نہیں لڑتے؟ وکیلوں کا کام ہی لڑنا ہے عدالت میں ٹھہر کے۔ میں نے LLB کی پریکٹس کی ہے، میرے پیٹی بن بھائی ہیں سارے ایڈوکیٹ، میں بہت اچھی طرح معاملات کو جانتا ہوں۔ وکیل ہوتے ادھر والا ادھر والے کو، جیسے عام زبان میں کہتے ہیں نا MB ٹھیک کر دو، یعنی ماں بہن ایک کر دو، تو ادھر والا ادھر والے کی MB اور ادھر والا ادھر والے کے معاملہ، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ تو ایک عزت والا شعبہ ہے بھائی، ہمارے بانی پاکستان بھی ایک ایڈوکیٹ تھے، میں سمجھانے کے لیے یعنی ادھر والا ادھر بھی دلائل میں ایک دوسرے کے مقابلہ چلتا ہے، تو کوئی کہے گا کہ دو وکیل آپس میں لڑتے لہذا عدالت غلط ہے؟ اچھا ایک بات اور، جج کا فیصلہ ایک دوسرے سے جدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر نہیں ہوتا تو سیشن کے بعد ہائی کورٹ میں اپیل کا حق ہے کیوں؟ آپ کے میرے فنڈامنٹل آف رائٹس ہیں، یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن ہمیں دے رہا ہے کہ ہمیں اگر سیشن جج سے اس طرح کا انصاف نہ مل سکے جیسے ہم چاہتے ہیں تو ہم اس کے خلاف باقاعدہ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں، اور ہائی کورٹ سے ہمیں ریلیف نہ ملے تو ہم سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں، اور سپریم کورٹ کا کوئی پرابلم ہو تو سپریم جوڈیشل کمیٹی جو ہے اس کے پاس جایا جا سکتا ہے۔ تو کہاں جائے گا معاملہ؟ تو جب کورٹ کا کورٹ سے اختلاف ہے، عدالت عظمیٰ کا عدالت عالیہ سے، عدالت علیہ کا عدالت ذیلیہ سے اختلاف ہے، وکلاء کا اختلاف ہے، ڈاکٹروں کا اختلاف ہے، تو یہ سارا ٹھیک ہے بھائی، وہ دلائل پر ہیں، ان کے پاس اپنے اپنے ثبوت ہیں، مولویوں کے اوپر کیوں درد سر بنا ہوا ہے کہ یہ لڑتے ہیں تو ہم کسی کی نہیں مانتے؟ یہ ہمیں کس نے دماغ دیا؟ تو بھائی اگر ان کے پاس دلائل ہیں، سیشن جج، ہائی کورٹ کے جج، ہائی کورٹ چیف جسٹس کے جج کے مقابلے میں دلائل اور سننا اور یہ وہ کے معاملات رکھتا ہے کہ ادھر اس پارٹی نے جھوٹ بولا تو اس کے حق میں فیصلہ ہے، یا سچ بولے گی تو اس کے حق میں، تو جب مولوی کہتا ہے طلاق ہو گئی، دوسرے کو لکھتا ہے نہیں ہوئی، تو آپ کہہ دو کہ یہ سوال لے گیا ہوگا تو یہ آیا ہوگا، یہ لے گیا ہوگا یہ جواب آیا ہوگا۔ یہاں کیوں نہیں کہا جاتا؟ اصل میں مولوی کو صرف بدنام کرنے کی سازش ہے اور کچھ بھی نہیں، ورنہ مولویوں کو اللہ پاک نے بہت پاور دی ہے۔ مولویوں کے پیچھے چلو گے زندہ رہو گے، آگے بڑھو گے مر جاؤ گے۔ میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، شاید کوئی سمجھے نہیں، مولوی کے پیچھے چلو گے زندہ رہو گے، آگے بڑھو گے مر جاؤ گے۔
پتہ ہے کیسے؟ زندہ رہو گے، پیچھے ٹھہرو گے جماعت میں ہوں گے تو زندہ ہوں گے، آگے چلو گے تو جو چارپائی مولوی کے آگے پڑی ہوتی ہے 4 تکبیریں، بندہ مر جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے مولوی کے پیچھے چلنا سیکھو. بھائی مولوی کی بڑی طاقت ہے، عالم کی طاقت آپ جانتے نہیں ہیں. اور عالم کا مقام، بچہ پیدا ہوا کان میں اذان یہی دے گا، بچہ بڑا ہوگا نکاح یہ پڑھائے گا، یہ فوت ہوگا جنازہ یہ پڑھائے گا. سٹارٹ میں، اینڈ میں اور مڈل لائف میں مولوی ہر جگہ آپ کے ساتھ موجود ہے. تو آپ اپنے علماء سے خود کو جوڑیں، آپ اپنے معاملات میں خود کو، مولوی کو بھی حق دیں کہ بھائی اگر اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا تو ان کے پاس ہو سکتا ہے پروف ہو دونوں کے پاس. کیوں دونوں کی لڑائی میں آپ نے خواہ مخواہ سے ڈنڈی پھیر دی سب پر؟ تو ایک ہی لاٹھی سے سب کو نہیں ہانکا جاتا. میخ ٹھوکنے کے لیے ہتھوڑی اور ہوتی ہے، اور ٹانکا لگانے کے لیے سونے کے پائل کو ہتھوڑی اور ہوتی ہے. ہتھوڑی دونوں ہوتی ہیں. لکڑی توڑنے کے لیے ترازو اور ہے، یہاں پر لکڑی تلتی ہے، اور سونا تولنے کے لیے ترازو اور ہے. تبھی تو کہتے ہیں 100 سنار کی 1 لوہار کی. یہ اردو کا محاورہ بھی ہمیں سمجھنا ہے. تو جب یہاں ہم اتنے فرق مان کے بیٹھے ہیں تو میں آپ کالج یونیورسٹی والوں کے پاس یہ درد دل لے کر آیا ہوں، وہاں مولویوں کے لیے بھی کوئی گنجائش چھوڑ دیں، اور پھر ہر مسئلے میں اس کے ماہر کی رائے مانیں. وہ ماہر ہو اس مسئلے پہ، جی بسم اللہ، وہ نہ ہو جی میں یہاں آپ کے بیٹھ کے آپ کو کہوں آپ کے پیریڈ میں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کہیں گے مول صاحب جیب میں رکھ. کہتے ہیں نا اپنے معاملات کیپ یور پاکٹ، اپنی اس میں جیب میں رکھو اپنی باتیں. ہمیں نہیں سکھاؤ، یہ ہمارے یہاں کے رولز ہیں، ہم فالو کریں گے تو رہیں گے، نہیں کریں گے تو نہیں رہیں گے. تو بھائی کیوں میں اس چیز کا ماہر نہیں ہوں کہ آپ کا نظام تعلیم کیسا ہے؟ میں اپنی فیلڈ کا ماہر ہوں، اس میں میں رائے دے سکتا ہوں. تو اس میں آپ انٹرفیئر نہ کریں، اس معاملے میں نہ کروں تو معاملہ ٹھیک چلے گا. تو یہ 4-5 چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی. اللہ آپ کو اور ہمیں خوش و خرم رکھے، دین کے مسئلے میں اللہ میں مضبوط رکھے. ایک بات آج کی آپ کو سناؤں. آج مجھے ایک دوست کہہ رہے تھے، یہ ابھی مختوم عبد الکریم نام ہے نا، ان کے گھر ٹھہرے تھے. تو مجھے ایک بندے نے کہا کہ مولانا، ایک اسٹوڈنٹ نے، شاید پتہ نہیں آپ کی یونیورسٹی کے ہیں، کہنے لگے ہماری یونیورسٹی میں ہمارے استاد صاحب دہریہ بن گئے ہیں، کیمونسٹ ہیں، اور وہ ہمیں کہتے ہیں آج میں تمہارے خدا سے مل کے آیا ہوں. ابھی بچہ بتا رہا تھا پانی میں مجھے ایک شکل نظر آئی اور تمہارا خدا مجھے یوں کہہ رہا تھا. تو ہم کیا جواب دیں؟ میں نے کہا ان کو کہو رات میں پانی سے گزرا تو مجھے میرا خدا نظر آیا، اور اس نے کہا صبح تیرا پروفیسر جھوٹ بولے گا اس کے منہ پہ تھپڑ نہ مارنا تو اس کی بات ماننا بھی نہیں. وہ کہے پروف، تو کہ پروف، تو بھی پروف دے دے، میں بھی دے دوں گا. تو اتنا ہنسا وہ لڑکا. میں نے کہا کوئی دہریہ ہم سے ذرا آنکھوں سے آنکھیں چار کر کے تو دیکھے، ہم بھی بات کرتے ہیں. ایسے ایسے جھوٹ بولتے. ایک دن پروفیسر نے کہا کہ میں نے رات خواب دیکھا تمہارے اللہ نے ایسا کہا. اسے کہا 2 دن پہلے میری اماں نے خواب دیکھا کہ تمہارا پروفیسر تیرے شاگرد، تیرے بیٹے کا پروفیسر جو ہے جھوٹ بولے گا اس کو یوں کہنا. تیرے پاس پروف، میرے پاس پروف. جب قرآن حدیث کی بات ہی نہیں کرنی، عقلیات کو پیش کرنا، تو ہم کوئی بے عقل ہے؟ ہم عقلیات پیش نہیں کر سکتے. ہم کو روٹی کو چوچی کہہ کر یونی والا بنا کے کان میں ڈالتے ہیں، ہم ہی منہ میں ڈالتے ہیں بھائی. تو یہ الٹے سوال کا الٹے جواب ہوتا ہے. تو اس طرح کی گفتگو نہیں ہوتی بھائی، جو ہوتی ہے وہ کرنے والی ہوتی ہے. اور اس طرح بات کریں، اس طرح معاملہ پیش کریں کہ دوسرے کو بھی اس کا حق دے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.